نکحها بألف على أن لا يخرجها من البلد أو لا يتزوج عليها أو نكحها على 1000 إن أقام بها وعلى 2000 إن أخرجها فإن وفى بما شرطه في السورة الأولى وأقام بها في الثانية فلها 1000 لرضاها به. فها هنا صورتان: الأولى تسمية المهر مع ذكر شرط ينفعها، والثانية تسمية مهر على تقدير وغيره على تقدير. وإن لا يوفي ولم يقم فمهر المثل لفوات رضاها بفوات النفع، ولكن لا يزاد المهر في المسألة الأخيرة على 2000 ولا ينقص عن 1000 لاتفاقهما على ذلك. ولو طلقها قبل الدخول تتنصف المسمى في المسألتين لسقوط الشرط، وقال الشرطان صحيحان. مسئلہ یہ ہے زید نے ہندا کے ساتھ میں نکاح کیا. زید نے ہندا کے ساتھ نکاح کیا اور بوقت نکاح لڑکی سے یہ کہا کہ میں تجھے شہر سے باہر نہیں لے جاؤں گا. مثلا دیوبند کی لڑکی سے زید نکاح کرنا چاہتا ہے، ہندا دیوبند کی ہے، اور زید جو ہے وہ ارریا کا ہے، بہار کا ہے. تو یہ بہار رہنا نہیں چاہتی. اسے خطرہ یہ ہے کہ جب نکاح کر لوں گی تو یہ مجھے بہار لے کے جائے گا، مجھے رہنا یہی ہے. تو اس نے اس کو یقین دلاتے ہوئے یہ بات کہی کہ تجھے دیوبند سے باہر نہیں لے کر جاؤں گا. اس شرط پر 2000 روپے پر مثلا نکاح کیا، یہ 5000 روپے پر نکاح کیا. شرط کیا لگائی کہ تجھے دیوبند سے باہر نہیں لے جاؤں گا. دوسری شکل، اسی شکل کی دوسری صورت وہ یہ ہے کہ لڑکی کو یہ خطرہ ہے، ہندا کو زید سے یہ خطرہ ہے کہ یہ میرے بعد ایک اور شادی کرے گا، اور پھر ہمارے ہاں تو معلوم ہے کہ دوسری شادی کرے گا تو پہلی بیوی کو تکلیف ہوگی. تو اس وجہ سے وہ ہندا اس زید سے شادی نہیں کر رہی ہے. زید نے یہ کہا میں 5000 روپے کے عوض مہر بنا کر 5000 روپے کو تجھ سے نکاح کرتا ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ تیرے ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح نہیں کروں گا. ان دونوں صورتوں میں نکاح میں ایک ایسی شرط لگائی گئی ہے جو بیوی کے لیے مفید ہے، ہندا کے لیے مفید ہے. دیوبند سے یا جہاں کی بھی وہ لڑکی ہے وہاں سے اس کو دوسری جگہ نہ لے کر جانا، یا اس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہ کرنا. یہ ایک ایسی شرط ہے کہ جو ہندا کے لیے، بیوی کے لیے مفید ہے. یہ ایک ایسی شرط لگائی. یوں کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اگر نکاح کے بعد اس کو یہیں رکھا تو 5000 روپے مہر ہوگا. یہی کہا تھا کہ 5000 روپے مہر، شرط یہ ہے کہ تجھے دیوبند سے باہر نہیں لے جاؤں گا. 5000 روپے مہر، شرط یہ ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے کسی دوسری سے شادی نہیں کروں گا. تو اگر یہ یہیں رہنے دیتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کرتا ہے،
ایسی صورت میں متفق علیہ طور پر 5,000 روپے مہر ہوگا. یہی شرط لگائی تھی, یہی بات طے ہوئی تھی, جو کی توں رہے گی. لیکن اگر یہ اس کو یہاں سے ارریا لے جانے لگا, ارریا لے گیا, تو 5,000 روپے مہر ہوا تھا اس شرط کے ساتھ کہ اسے یہیں دیوبند ہی میں رکھے گا, اور یہ لے جا رہا ہے اب ارریا لے گیا ہے, تو ایسی صورت میں وہ مہر باقی رہے گا یا نہیں رہے گا. اسی طرح اس نے اس کے ہوتے ہوئے دوسری سے شادی کر لی, تو ایسی صورت میں وہ مہر باقی رہے گا یا بدل جائے گا, چینج ہو جائے گا. اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف, امام محمد علیہم الرحمہ, دونوں یہ فرماتے ہیں کہ مہر یہی رہے گا, اور امام اعظم علیہ الرحمہ یوں فرماتے ہیں کہ یہ مہر ساقط ہو جائے گا, یہ مہر غیر معتبر ہو جائے گا, اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ یہ مہر کی شرط کے ساتھ تھا کہ دیوبند سے نہیں لے جائے گا, 5,000 روپے کی شرط کے ساتھ تھے کہ دیوبند سے نہیں لے جائے گا یا اس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کرے گا, اور اس نے کر لی تو 5,000 نہیں رہے, وہ لے گیا تو 5,000 نہیں رہے, مہر چینج ہو گیا. اور جب وہ 5 نہیں رہے تو اب کون سے ہوئے؟ اب تو کوئی متعین نہیں. جب متعین نہیں ہوتا تو کیا واجب ہوتا ہے؟ مہر مثل. لہذا امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک اگر شرط کو پورا کرتا ہے تو وہی مہر رہے گا جو مہر متعین کیا تھا, اور اگر شرط کو پورا نہیں کرتا تو ایسی صورت میں جو شرط کے ساتھ مہر تھا اس مہر کا 5,000 روپے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا, اور جب وہ غیر معتبر ہو گیا تو کوئی مہر متعین نہیں رہا, اور مہر متعین نہ رہے تو مہر مثل واجب ہو جاتا ہے. تو امام صاحب علیہ الرحمہ کے نزدیک مہر مثل واجب ہو جائے گا. ہاں, مہر مثل جو ہے اگر 5,000 روپے سے زیادہ تھا تو بھی 5,000 واجب ہوگا. اگر 4,000 مہر ہے 4,000 واجب ہوگا, 3,000 مہر ہے 3,000 واجب ہوگا, 5 ہے 5 واجب ہوگا. لیکن اگر 7 تھا تو بیوی 5 پر راضی ہو گئی تھی, تو گویا 2 کو بیوی نے ساقط کر دیا, تو وہ 5,000 روپے سے مضاعف نہیں ہوگا, زیادہ نہیں ہوگا. ایک صورت. دوسری صورت یوں کہا کہ اگر میں نے تجھے دیوبند میں رکھا تو 5,000 روپے مہر, اور اگر دیوبند سے باہر لے کر گیا, ارریا لے گیا, تو پھر 10,000 روپے مہر. ان اقام بہا, اگر یہیں رکھوں گا تو 5,000 روپے, اور اگر بہار لے کے گیا تو اب وہ 5 پہ تیار نہیں, بہار لے کے گیا تو 10,000 روپے. تو 2 مہر متعین کیے, یہاں رہنے کی شکل میں 5, باہر لے جانے کی شکل میں 10. صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ جو اس نے شرط لگائی اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا. یہاں رہے گا تو 5,000 روپے, اور جس دن بھی یہاں 5,000 دے دیے, جس دن بھی ارریا لے کے گیا 5 اور واجب ہو جائیں گے, 10 ہوں گے. تو شرط اس کی صحیح ہے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یوں فرماتے ہیں کہ نہیں, اگر یہاں رہا تو 5,000 روپے, اور اگر باہر لے کر گیا تو اب وہ جو مہر ہے اس کا ذکر عدم ذکر کے درجے میں آ جائے گا, اور پھر جب عدم ذکر ہو گیا تو مہر مثل واجب ہو جائے گا. لیکن مہر مثل اگر 10,000 سے اوپر ہو تو 10,000 ہی واجب ہوگا. 12,000 مہر مثل ہے تو گویا بیوی جو زیادہ سے زیادہ 10 پہ راضی تھی, تو گویا بیوی نے 2,000 ساقط کر دیا, اس لیے مہر مثل واجب ہوگا, لیکن وہ مہر مثل زیادہ نہیں ہوگا 10,000 سے.
یہ قواعد الفقہ میں ایک مسئلہ پڑھا ہوگا کہ وہاں ضابطہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے ٹیلر کو کپڑا دیا اور یوں کہا کہ اگر اس کو آج سیل دے تو 2 درہم ملیں گے اور کل سلے تو 1 درہم ملے گا، تو آج سل دیا تو 2 درہم اور اگر کل سیلا تو صاحبین کے نزدیک 1 درہم اور امام صاحب کے نزدیک اجرت مثلی واجب ہوگی۔ تو اسی طرح یہاں بھی صاحبین کے نزدیک باہر لے گیا، بہار لے گیا تو 10,000 اور امام صاحب کے نزدیک بہار لے گیا تو پھر مہر مثل واجب ہوگا۔ ہاں، مہر مثل مضاعف نہیں ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا اس 10,000 سے جس زیادہ سے زیادہ مقدار پر بیوی راضی ہو گئی ہے۔ تو 2 صورتیں بنی ہیں، ایک تو مہر متعین کیا اور ایسی شرط ذکر کر دی جو بیوی کے لیے نفع بخش ہے۔ وہ صورت کیا ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ لا یخرجہا من البلد او لا یتزوج علیہا، اس کو شہر سے باہر نہیں لے کر جائے گا یا اس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کرے گا، اور مہر 5,000 مثلا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تسمیت مہر علی تقدیر وغیرہ علی تقدیر، کہ ایک صورت میں ایک مہر یعنی یہاں رکھے گا تو 5,000 اور دوسری صورت میں دوسرا مہر اگر باہر لے جائے گا تو 10,000، اس کو کہتے ہیں دیکھو نکاحہا بِأَلْفٍ، نکاح کیا 1,000 پر، یہ تھوڑا تھوڑا متعین کرتے ہیں، 1,000 پر نکاح کیا، شرط کیا ہے؟ عَلَىٰ أَن لَا يُخْرِجَهَا مِنَ الْبَلَدِ، اس شرط پر کہ اس کو شہر سے باہر نہیں لے کر جائے گا، او لا يتزوج علیہا، یا اس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کرے گا۔ یہ ایک شکل ہو گئی، مہر ایک ہی ہے، اس میں 1,000 درہم ہی مہر ہے۔ ہم نے 5,000 روپے کہہ دیے تھے، 1,000 درہم کہہ رہا، 1,000 ہی مہر ہے، بس ایک ایسی شرط کو ذکر کر دیا جو اس کے لیے نفع بخش ہے۔ دوسری شکل او نکاحا علی 1,000، نکاح کیا 1,000 پر، 1,000 کب؟ ان اقام بہا، اگر اس کو اسی شہر میں رکھا، وعلی 2,000، اور 2,000 پر ان اخرجہا، اگر اس کو شہر سے باہر لے کر گیا۔ تو یہ دو مہر ہو گئے، یہیں رہنے کی صورت میں وہ نفع بخش شرط حاصل ہونے کی صورت میں 1,000 اور وہ شرط حاصل نہ ہو تو 2,000۔ فَإِنْ وَفَى بِمَا شَرَطَهُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى، پہلی صورت میں اگر اس نے اپنی شرط پوری کر دی، یعنی اسے شہر سے باہر نہیں لے گیا، اس کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کیا، وَأَقَامَ بِهَا فِي الثَّانِيَةِ، اور دوسری شکل میں جب جو ہے 1,000 مہر یہاں رکھے گا اور 2,000 باہر لے کے جائے گا، اس شکل میں اس کو یہیں پر رکھا، فَلَهَا الْأَلْفُ، تو اس کو 1,000 ملے گا، لِرِضَاهَا بِهِ، اس لیے کہ وہ 1,000 پر راضی ہے اگر اسے یہاں رکھا۔ فَهُنَا صورتان، یہاں 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ تسمیت المہر مع ذکر شرط ينفعها، مہر کو متعین کرنا ایسی شرط کو ذکر کرتے ہوئے جو اس کے لیے نفع بخش ہے۔ وہ کیا ہے؟ مہر ایک ہی ہے کہ 1,000 اس شرط پر کہ تجھے شہر سے باہر نہیں لے جائے گا، تیرے ہوتے ہوئے دوسری سے شادی نہیں کرے گا۔ وثانیت، دوسری شکل یہ ہے تسمیت مہر علی تقدیر، ایک صورت میں ایک مہر متعین کرنا، کیا؟ 1,000 اگر یہی رکھا، وغیرہ، اور اس کے علاوہ یعنی 2,000 علی تقدیر دوسری شکل میں، وَإِن لَا يُوفِي، اور اگر شرط پوری نہیں کی، یہ پہلی صورت میں، پہلی صورت کیا تھی؟ یہی رکھے گا یا تیرے ہوتے ہوئے شادی نہیں کرے گا، اس نے دوسری شادی کر لی یعنی وہ شرط پوری نہیں کی۔ وَلَمْ يُقِمْ، اور دوسری شکل میں یوں کہا تھا کہ اگر یہاں رکھے گا 1,000 باہر لے کے گیا 2,000، اب وہ باہر لے گیا یہاں نہیں رکھا، فَمَہْرُ الْمِثْلِ، صاحبین کہتے ہیں نہیں، جو شرط طے ہو گئی وہی رہے گی۔ امام صاحب فرماتے ہیں مہر مثل ہوگا
लिफवात रिदाहा बिफवात नफ़ी, इसलिए कि नफा फौत हो गया, नफा था उसके यहाँ रहने में, नफा था उसके होते हुए दूसरी शादी न करने में, उस नफे के फौत होने की वजह से उस गई, तो गोया इसने 10,000 5,000 जो कहा वो बीवी ने कबूल नहीं किया और मेहर का जिक्र नहीं हो पाया। वलाकिन ला युजादुल महरु फिल मसअलतिल अखीरा, लेकिन आखिर मसअले में यूं कहा था अगर यहाँ रखा तो 1,000, बाहर लेके गया तो 2,000, तो अगर मेहर मिसल 3,000 हुआ तो वो 2,000 वाजिब होगा, गोया बीवी ने 1,000 को साकित कर दिया है। फिल मसअलतिल अखीरा, आखिरी मसले में, अला अल्फैन, 1,000 से ज्यादा, 2,000 से ज्यादा नहीं होगा। वला यनकुसु अन अल्फिन, और अगर मेरे मिसल 1,000 से भी कम निकला तो 1,000 हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि कम से कम शोहर ने 1,000 देना तय किया। अगर 800 मेरे मिसल हो तो गोया 800 तो मेरे मिसल हो गया और 200 लड़के ने इजाफा कर दिया, जिसको बीवी ने मजलिस में कबूल कर लिया तो वो भी वाजिब हो जाएगा। पहले आ चुकी ये बात। ली इत्तिफाक़िहिमा अला ज़ालिक, इसलिए कि ज्यादा 2,000 और कम से कम 1,000 पर दोनों मुत्तफिक हैं। वलौ तल्लक़हा क़ब्ल दुख़ूल, और अगर तलाक क़ब्ल दुख़ूल हो गई तो तुनस्सफुल मुसम्मा फिल मसअलतैन, तो दोनों मसअलों में, अब तो बाहर ले जाने और यहाँ रखने की कोई बात ही नहीं रही, रुखसत ही नहीं हुई, तो दोनों मसअल सूरत में भी 1,000 बाहर ले जाता अगर तो फिर 2,000 बनता। इसलिए कि शर्त साबित की है। वकाला, और साहिबैन फरमाते हैं दोनों शर्त सही हैं, यानी यहां रखेगा तो 1,000 और बाहर लेके जाएगा तो 2,000 वाजिब हो जाएंगे। बिखिलाफि मा लौ तज़व्वजहा अला अल्फिन इन कानत कबीहतन व अला अल्फैन इन कानत ज़मीलतन फ़इन्नहु यसिहु शर्तानि इत्तिफाक़न फिल असह लिक़िल्लतिल जहालति। ये फरमाते हैं कि यूं कहा कि भाई रुखसाना से तेरी शादी कर रहे हैं, उसने कहा जी कर दो। कितना मेहर होगा? कि अगर खूबसूरत है तो 10,000 दे दूंगा, और अगर खूबसूरत नहीं है तो 5,000 दूंगा। अब जो है ये खूबसूरती अदम खूबसूरती के दरमियान दायर कर दिया मेहर को। खूबसूरत है तो 10,000 और बदसूरत है तो 5,000, दोनों सूरत में चलेगी, लेकिन पैसे कम हो जाएंगे, रेट अपना अपना। ये कहते हैं कि ऐसी सूरत में अगर खूबसूरत होगी तो 10,000 वाजिब हो जाएगा। साहिबान तो पहले ही कहते थे, जैसे पहले मसले में अगर यहाँ रखेगा तो 1,000 और अगर बिहार लेके जाएगा तो 2,000, तो ऐसे ही यहाँ पर है साहिबान के नजदीक। तो इमाम साहब ये कहते थे कि यहाँ रखेगा 1,000, बाहर लेके जाएगा तो मेरे मिस्र तो 2,000 नहीं। यहाँ इमाम साहब भी इसके कायल हैं कि अगर खूबसूरत होगी तो 10,000 और अगर बदसूरत होगी तो 5,000, दोनों शर्तें सही हैं। ये कहते हैं कि इसलिए कि इसमें जहालत कम है, जहालत फाहिशा नहीं है। खूबसूरत और बदसूरत होने में जहालत फाहिशा नहीं है, इसलिए फैसला कर लिया जाएगा। खूबसूरत है तो 10,000 दिलवा दिए जाएंगे, बदसूरत है तो 5,000 दिलवा दिए जाएंगे, कोई जहालत मुफ्ती इलन निज़ा नहीं होगी। हालांकि यही तो जहालत है, मुफ्ती इलन निज़ा है और जहालत फाहिशा है। कोई उसे खूबसूरत कहेगा, कोई उसे बदसूरत कहेगा। खूबसूरती और बदसूरती किसका नाम है? खूबसूरती वो है जो मन को भा जाए, और बदसूरती वो क्या है जो मन को भली ना लगे। जो चीज मन को अच्छी लग गई वो खूबसूरत है, और जो मन को अच्छी ना लगी, बाज मर्तबा अच्छी ना लगने के बावजूद अपना है आदमी,
یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی مگر ضرورت پوری کرنی ہے پھر بھی لے لیتا ہے، اچھی مل نہیں رہی تو جو اچھی نہیں اسی سے کام چلا لیتا ہے۔ تو اور یہ من کو کس کے لگنی ہے؟ شوہر کے، کسی اور سے متعین نہیں کرانا۔ تو اس کو اگر خوبصورت لگی تو 10,000 اور اگر اس کو بدصورت لگی تو 5,000، فیصلہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جہالت مفضی الی النزاع نہیں ہے۔ مفضی الی النزاع جب ہوگی جب 10 آدمیوں کے درمیان اسے کھڑی کی جاتی اور پھر طے کرایا جاتا کہ بتاؤ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، تو مفضی الی النزاع ہو جاتی شکل۔ لیکن شوہر ہی کے اوپر ہے، اسے خوبصورت لگی تو خوبصورت کہلائے گی اور اگر بدصورت لگی تو بدصورت کہلائے گی۔ برخلاف اس صورت کے جب اس سے نکاح کیا ہو 1,000 پر اگر وہ بدصورت ہو اور 2,000 پر اگر وہ خوبصورت ہو، فَإِنَّهُ يَصِحُ الشَّرْطَانِ، تو دونوں شرطیں صحیح ہیں اتفاقاً۔ یہ صاحبین کے نزدیک تو پہلی صورت میں بھی دونوں شرطیں صحیح تھی اور یہاں امام صاحب کے نزدیک بھی دونوں شرطیں صحیح ہیں۔ ایسا قول یہی ہے۔ کیوں دونوں شرطیں کیوں صحیح ہیں؟ لقلت الجہالت، اس لیے کہ یہاں جہالت فاحشہ نہیں ہے، قلیل جہالت ہے، قلیل۔ بخلاف ما لو ردد فی المہر بین القلت والکثرت للثیوبت والبکارت فإنها ان ثیبا لزمه العقل وإلا فمہر المثل لا يزاد على الاکثر ولا ينقص عن الاقل۔ یہ پھر پلٹ آیا وہی مختلف فی مسئلہ۔ پہلی صورت کیا تھی کہ اگر تجھے یہاں رکھا تو 1,000 اور اگر تجھے دیوبند سے باہر لے کر گیا تو 2,000۔ اب پھر وہی شکل آ گئی، شکل یہ کہ اگر باقرہ ہے تو 2,000 اور اگر سیبہ ہے تو 1,000۔ سیبہ کا مہر کم ہوتا ہے اور باقرہ کا مہر زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر باقرہ ہے، ہندا سے تیرا نکاح کر دیا، کتنے مہر کے عوض کریں؟ قبول ہے کہ ہاں قبول ہے۔ اگر باقرہ ہے تو 2,000 مہر اور اگر سیبہ ہے تو 1,000 مہر۔ اب یہ مسئلہ وہی ہو گیا جو کہ تو، اس کے حکم میں بھی وہی اختلاف کہ اگر یہاں رکھا تو 1,000 اور باہر لے کے گیا تو 2,000، تو یہاں رکھا تو 1,000 ملے گا اور اگر باہر لے کر گیا تو صاحبین کے نزدیک 2,000 اور امام صاحب کے نزدیک مہر مثل۔ اسی طرح یہاں اگر باقرہ پائی تو ایسی صورت میں 2,000 اور اگر سیبہ پائی تو صاحبین کے نزدیک 1,000 اور امام صاحب کے نزدیک میں وہی ضابطہ ہوگا کہ وہ مہر مہر سے کم نہیں ہوگا، 2,000 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ مثلا 3,000 مہر ہے اور لڑکی زیادہ سے زیادہ راضی ہو گئی 2,000 پر، اس لیے گویا لڑکی نے 1,000 ساقط کر دیا، تو وہ پورا بھی ساقط کر سکتی تھی، اس کا حق ہے۔ اور اگر 800 روپے 500 روپے مہر مثل تھا، 500 درہم تھا اور لڑکے نے 1,000 طے کیا ہے اور لڑکی نے اس کو قبول بھی کر لیا ہے، تو گویا لڑکے نے اضافہ کر دیا، جو مجلس میں لڑکی نے قبول کر لیا وہ بھی لازم ہو جائے گا۔ تو برخلاف اس صورت کے جب کہ دائر کیا ہو مہر کو قلت و کثرت کے درمیان بربنائے سیوبت و بکارت، سیبہ اور باقرہ ہونے کی وجہ سے، فَإِنَّهَا إِن ثَيِّبًا، تو زیادہ مہر بتایا نہیں انہوں نے، خود ہی معلوم ہے کہ زیادہ ہوگا باقرہ کا، کم ہوگا سیبہ کا، تو اگر وہ سیبہ ہے تو کم والا لازم ہو جائے گا، وَإِلَّا، اور اگر وہ سیبہ نہیں ہے باقرہ ہے تو مہر مثل ہوگا، لا یزاد علی الاکثر، لیکن وہ زیادہ سے اکثر سے کم نہیں ہوگا، ولا ينقص عن الاقل، عقل سے کم نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ زیادہ کیا مطلب؟ 2,000 تھا، زیادہ سے زیادہ تو 2,000 پر اضافہ نہیں ہوگا، اور کم سے کم 1,000 تھا تو اس کم سے کم نہیں ہوگا۔ وَلَوْ شَرَطَ الْبَكَارَةَ فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا لَزِمَهُ الْكُلُّ۔ اچھا، مہر میں 2 مہروں کا تذکرہ نہیں کیا، یوں کہا میں
ہندا سے شادی کر رہا ہوں 10,000 روپے مہر کے عوض، شرط یہ ہے کہ وہ باقیرہ ہو، تو 10,000 مہر ذکر کیا۔ اب وہ شرط یہ لگا دی تھی ایک باقیرہ ہونے کی، وہ باقیرہ ہوئی تو بھی 10,000 واجب ہوگا، اور سیبہ ہوئی تو اس نے کم زیادہ تو کیا نہیں تھا، باقیرہ ہونے کی شرط لگائی تھی، نکاح ہو ہی گیا ہے، تو اس صورت میں پورا مہر واجب ہوگا۔ ولو شرط البکارۃ، اور اگر بکارت کی شرط لگا دی پھر اسے سیبہ پایا تو لزمہ الکل، پورا کا پورا مہر واجب ہو جائے گا۔ درر ورجحہ فی البزازیہ۔ ولو تزوجہا علی ھذا العبد، اچھا 15 ہو گئی، ہاں چل جائے گا۔ ولو تزوجها على هذا العبد او على هذا الالف او الالفين او على هذا العبد او هذا العبد او على احد هذين واحدهما اوكس، حكم القاضي مهر المثل، فإن مثل الأرفع أو فوقه فلها الأرفع، وإن مثل الأوكس أو دونه فلها الأوكس، وإلا فمهر المثل۔ وفي الطلاق قبل الدخول يحكم متعة المثل لأنها الأصل، حتى لو كان نصف الأوكس أقل من المتعة وجب المتعة۔ یہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں مہر میں ذکر کی، مثلا یوں کہا کہ اس غلام پر یا اس غلام پر نکاح کر رہا ہوں، ایک غلام ہے 10,000 کا، ایک غلام ہے 20,000 کا، یا ان دو میں سے کسی ایک غلام پر نکاح کر رہا ہوں، ایک غلام ہے 10,000 کا، لفظ کا فرق ہے اس غلام پر یا اس غلام پر، یا ان دونوں میں سے کسی ایک غلام پر۔ اب وہ 10,000 والا مانگے گی اور وہ 20,000 والا مانگے گی، اور وہ 10,000 روپے والا دینا چاہے گا، تو 20 اور 10 کے درمیان کیسے طے کریں گے؟ تو یوں کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں مہر مثل واجب ہو جائے گا، لیکن مہر مثل 10,000 والا غلام تھا یا 20,000 والا، اگر 10,000 سے کم مہر مثل ہوگا تو لڑکا کم سے کم 10,000 دینے پر راضی ہے تو 10,000 واجب ہو جائے گا، اور اگر 20,000 سے زیادہ مہر تھا، 25,000 مہر مثل تھا، تو لڑکی زیادہ سے زیادہ 20 لینے پر راضی ہے تو 5 اوپر کا ساقط ہو جائے گا، اور 10-20 کے درمیان 11 12 14 15 18 20، تو یہ جہاں بھی مہر مثل ہوگا وہی طے کر دیا جائے گا۔ ولو تزوجہا، اور اگر شادی کی، علی ھذا العبد او علی ھذا الالف، اس غلام کے بدلے یا اس 1,000 کے بدلے، یا اس غلام کے بدلے اول الفین، یا ان 2,000 کے بدلے، او علی ھذا العبد او علی ھذا العبد، یا اس غلام کے بدلے یا اس غلام کے بدلے، او علی احد ھذین، یا ان دونوں میں سے کسی ایک غلام کے بدلے، واحدہما اوکس، اور ایک ان میں سے کم قیمت کا ہے، اوکس مانا کم قیمت کا ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ زیادہ قیمت والا مانگے گی، یہ کم قیمت والا دینا چاہے گا، اختلاف ہوگا، اس لیے مہر مثل واجب ہوگا۔ مہر مثل کون متعین کرے گا؟ حکم القاضی، قاضی فیصلہ کر دے گا مہر مثل کا۔ فَإِن مثل الارفع، لیکن جو زیادہ قیمت کا غلام ہے اگر اس کے برابر او مہر مثل، او فوقہ، یا اس سے زیادہ ہو، مثلا اب ایک غلام تھا 20,000 کا تو اور مہر مثل نکلا فوقہ 20 سے اوپر 25، فلاح الارفع، تو جو زیادہ قیمت والا ہے یعنی 20,000، اتنا ہی اس کے لیے مہر مثل واجب ہو جائے گا، گویا اضافے کو بیوی نے معاف کر دیا۔ وَإِن مثل الاوکس، اور اگر کم درجے کا جو غلام تھا یعنی 10,000، اس کے برابر مہر مثل تو بھی وہ لازم ہوگا، او دونہ، اور اگر مہر مثل 7,000 ہے تو بھی 10,000 ہوگا، گویا لڑکے نے 3,000 کا اضافہ کر دیا جس کو لڑکی نے قبول کر لیا، فلاح الاوکس، تو اسے کم قیمت والا ملے گا، اور اس 10 اور 20 کے درمیان جہاں بھی کہیں ہوگا اس کو مہر مثل مل جائے گا۔ اسی شکل میں اگر طلاق قبل الوطی ہو گئی تو کیا واجب ہو رہا ہے؟ مہر مثل، اور مہر مثل میں طلاق قبل الوطی ہوتی ہے تو متع واجب ہوگا، اس لیے متع واجب ہوگا بہر صورت۔ طلاق قبل الدخول ہو جائے تو فیصلہ کیا جائے گا متع مثل کا، اس لیے کہ وہی اصل ہے، جب مہر مثل ہے تو مہر مثل میں طلاق قبل الوطی میں متع واجب ہوتا ہے۔ حتی لو کان نصف
او کسی، حتیٰ کہ اگر جو کم درجے کا غلام تھا یعنی 10,000 والا، اس کا نصف بنتا ہے 5,000، اقل من المتعتی، اور وہ جوڑے سے کم درجے کا ہے، جوڑا ہے مثلا 6,000، تو ایسی صورت میں متعہ ہی واجب ہوگا، وہی اصل ہے۔ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى فَرْسٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ ثَوْبٍ حَرَوِيٍّ، چلو یہاں سے پھر دوسرا مسئلہ ہے۔